نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجن چینل کے ناظرین، آج کی صبح ایک مرتبہ پھر لے کر آئے آپ کے سامنے پروگرام ایک نئی صبح۔ اللہ پاک صبح مدینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ آئیے شروع میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی اے لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے نا ہم بھی اپنی آج کی مجلس کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لیتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ پروگرام ایک نئے صبح جاری ہے۔ آئیے شروع میں ایک کلام کو شامل کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجدہ باد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، مجدہ باد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے، اور جن کو سوے آسماں پھیلا کے جلتل بھر دیے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جلتل بھر دیے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جلتل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا، رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح، اب
اب تو مولا بہتر سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بہتر سر پر گناہ کا بار ہے۔ گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے پوستا، گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے پوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، مجدہ باد آسیوں شافع شہ ابرار ہے۔ کیا شان ہے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کی، جو کلام لکھتے ہیں حق ادا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح میں آج کا ہمارا ٹاپک بڑا پیارا ٹاپک ہے، وہ ہے امت مصطفیٰ کی خصوصیات، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہم نے الحمدللہ اس سے پہلے بھی کئی ٹاپکس میں بیان کی، نبی پاک کے معجزات بھی ہم نے اس سے پہلے ایک ٹاپک میں بیان کیے، اور بھی الحمدللہ نبی پاک کا حسن بھی بیان کیا، نبی پاک کے اصحاب کرام کا بھی ہم نے ماشاءاللہ ذکر کیا، اور بھی کئی ساری چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ آج انشاءاللہ ذکر کریں گے نبی پاک کی امت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو جو امت عطا فرمائی نا، سبحان اللہ، یہ امت محمد بھی بڑی برکتوں والی، بڑی شرف والی بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، آپ کو اندازہ ہوگا بن مانگے اللہ پاک نے اتنے پیارے نبی عطا فرمائے۔ اس کی جو خصوصیات اس امت کی، کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، حالانکہ اس امت میں ہے لیکن نہیں پتہ ہے۔ تو نبی پاک کی امت کی جو خصوصیات ہیں آپ سنیں گے، اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ٹاپک، امت مصطفیٰ کی خصوصیات۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اتنی خصوصیات ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ اندازہ لگائیں، ابھی انشاءاللہ جب کلام سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف ہے یا جو دیگر کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے فضائل ان کے اندر ہی بیان فرمایا۔ جی ہاں، تورات شریف کے اندر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے فضائل موجود ہیں، کمالات اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کا اتنا اشتیاق ہوا، جب آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضائل جو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضائل آپ کو پہنچے، تو میں چاہوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے آج امت مصطفیٰ کی خصوصیات میں تورات شریف میں جو فضائل اس امت کے بیان ہوئے، میں چاہوں گا کہ حاجی اعجاز صاحب اس کو اگر بیان فرمائیں تو مدینہ، تاکہ ناظرین کو پتہ تو چلے کہ جس نبی کی امت میں ہمیں پیدا ہونے کا شرف ملا، یہ امتی بننے کا شرف ملا، الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے ایک ایسی امت کا تورات میں ذکر پایا ہے جس کے لوگ اللہ پاک کی، یعنی وہ امت ایسی ہوگی جو اللہ پاک کی بہت حمد کرے گی، سورج کا چاند کا خیال رکھے گی، یعنی اس سے مراد یہ کہ سورج دیکھ کر جو ہے وہ نماز اپنی روک دے گی، جیسے فجر، جب سورج طلوع ہوا تو ہم فجر کی نماز روک دیتے، سورج کے غروب پر ہم روزہ افطار کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں کہ سورج غروب ہوا تو اب نماز مغرب پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہم چاند کو دیکھ کر اپنے مہینے، نئے مہینے کا آغاز کرتے ہیں، اسلامی مہینے کا، تو سورج اور چاند کا خیال رکھیں گے اور اس پر اپنے کام کو شروع کریں گے، اور منصب حکومت و امامت پر فائز ہوں گے۔ جب کسی کام کا ارادہ کریں گے، یعنی خصوصیت بیان کر رہے کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہ احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی، کیا بات ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ نے عرض کی علیہ السلام کہ اے مولا، میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوگی اور اس کے حق میں دعائیں قبول ہوگی، یعنی وہ اللہ سے مانگیں گے تو وہ بھی قبول ہوگی اور ان کے لیے جو مانگا جائے گا وہ بھی قبول ہوگی، ان کی سفارش قبول ہوگی اور ان کے حق میں سفارش قبول کیا ہوگی۔ بات ہے، تو عرض کی کہ مولا اسے میری امت بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ وہی ارشاد ہوا کہ وہ احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کریم میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بلندی پر چڑھے گی تو تیرا ذکر کرے گی۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم بلندی پر چڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بلندی پر چڑھے گی تو تیری بڑائی بیان کرے گی، تیرا ذکر کریں گے، جب کسی وادی میں اتریں گے تو تیری حمد کریں گے، ان کے لیے پوری زمین پاک ہوگی نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ پھر پانی سے وضو کریں گے، پانی نہ ملے تو ان کے لیے مٹی سے بھی وضو یعنی تیمم ان کے لیے جائز ہو جائے گا، اور جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو یا اللہ پاک اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہ احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گے، ابھی نیک کام کیا نہیں، ارادہ کریں گے تو تو اسے ایک نیکی عطا فرما دے گا اس امت کو، اور جب نیکی کر لیں گے تو انہیں 10 سے 700 گنا زیادہ ثواب تو عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے ابھی لکھا نہیں جائے گا، کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو لکھا نہیں جائے گا، اور جو گناہ کریں گے ان کے لیے بس وہی ہوگا۔ یعنی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ ارادے گناہ کرنا نہیں چاہیے، اگر کسی نے ارادہ کیا تو اس کو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ تو اس کو یعنی جو ایسے فضیلت رکھنے والی امت ہے اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہ احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یوں موسیٰ علیہ السلام ابھی بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہے کہ آپ نے ایک ایک ذکر کیا کہ یا اللہ پاک وہ کتاب اللہ کو یاد کریں گے، وہ کتاب اللہ کے وارث ہوں گے، کہ وہ ان کے دلوں میں قرآن پاک حفظ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں بہت ساری خصوصیت بھی بیان کی اور یہ خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اسے میری امت بنا دیں۔ جیسے ایک آپ نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کتاب اللہ کی تصدیق کریں گے اور وہ ان کے دلوں میں قرآن حفظ ہوگا، سبحان تیری اللہ۔ کتاب ان کے دلوں میں حفظ ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ کہیں آپ نے پھر یہ بھی امت کی خصوصیت کا ذکر کیا کہ جس طرح اہل جنت مختلف رنگوں کے لباس پہنیں گے، یہ ان کی خصوصیت ہوگی کہ ان کے لباس مختلف ہوں گے، وہ فرشتوں کی طرح صفیں باندھیں گے نماز کے لیے۔ تو یہ خصوصیت بیان کرتے رہے سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا جو ان خصوصیت کی حامل ہوگی، سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ امت عطا فرما دے۔ وہیں سے ارشاد یہ ہوا کہ یہ امت احمد مجتبیٰ کی امت کیا مطلب نبی پاک کی اس امت کی بھی کتنی فضائل ہیں کہ آپ دیکھیں نا، آسمانی کتاب نبی پاک علیہ السلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس کے نازل ہونے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی نا، اس کتاب کا نام ہے توریت شریف۔ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، کئی ہزار سال پہلے ظاہر بات ہے یہ کتاب نازل ہوئی۔ تو یوں دیکھیں کہ آپ ہماری اس امت کا یعنی جس امت میں ہم ہیں نبی پاک کی امت، اس امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے یوں سمجھ لیجیے کہ کسی آسمانی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا۔ ابھی آپ دیکھیں تو صحیح کتنی خصوصیات اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیان فرمائی، یہ اس امت کی خصوصیت، اس امت کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے، اس امت کی یہ خصوصیت ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ مزید انشاءاللہ ہم اس فضائل کو سنیں گے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مزید اگر قاری احمد رضا صاحب بھی اس میں کچھ انوالو ہوں، اگر آپ بھی کچھ فضائل اس امت کے بیان فرما دیں، کچھ خصوصیات اس امت کے بیان فرمائیں تو مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ عز و جل ہمارے حاجی اعجاز صاحب نے بہت اچھی گفتگو کری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے۔ مزید اس کے اندر میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ علی بھائی آپ نے جو آج کا ٹاپک رکھا اپنوں نے امت مصطفیٰ کی خصوصیات، یعنی ہمارے لیے کتنی بڑی یہ اعجاز کی بات ہیں اور کتنی بڑی نصیب کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بیان ہوتا ہے، وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی خصوصیات کا بیان ہو رہا ہے، اور خصوصیات کو باقاعدہ کتابوں کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے۔ واقعی میں بڑی خوش نصیب یہ امت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جو نبی ملا ہے وہ تمام نبیوں میں افضل ہیں۔
ہمیں جو قرآن کتاب ملی ہے تو وہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر افضل ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ملے ہیں وہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، حواری تھے، آپ کے مصاحب تھے، ان صحابہ میں افضل ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملے ہیں۔ یعنی ہمیں اس امت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ملے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، مولا کائنات جیسے نے ایسے عظیم عظیم جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے۔ اور علی بھائی دیکھیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت سے نوازا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، اس امت کے افضل ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر تھوڑا روک کر اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا، عرض کرنا چاہوں گا ایف جی این چینل کے توسط سے، وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں جو بہترین امت ہونے کا جو ٹائٹل ملا ہے، ہم تمام امتوں میں بہترین امت ہیں، ہم تمام امتوں میں افضل امت ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس امت کے اندر سرمایہ دار ہو گئے، یعنی مالدار ہو گئے، دولت مند لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس امت کے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بہادر لوگ ہو گئے، شجاعت مند لوگ ہو گئے۔ اس امت کے بہتر ہونے کا، افضل ہونے کا تمام امتوں سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر یوں سمجھ لیں بڑے بڑے عہدے دار اور منصب دار رکھنے والے لوگ ہو گئے، ہوشیار اور چالاک لوگ ہو گئے، نہیں۔ یہ امت کے بہتر ہونے کے وجوہات یہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ امت کے بہترین ہونے کی اور تمام امتوں میں افضل ہونے کی جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے آگے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی۔ کیوں بہترین امت ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ہمیں جو امت کا بہترین ہونے کا اللہ کی جانب سے جو خطاب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے، وہ ہمیں کس وجہ سے ملا ہے؟ کہ ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، اس وجہ سے ہمیں بہتر امت کہا گیا۔ مگر آج ہمارا حال کیا، ہم دیکھیں ہم نے ایک یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ بھائی یہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو کھانا پینا اور آرام کرنا، عیش کرنا۔ نہ بھائی نہ، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ یہ صرف مولویوں کا ہی کام ہے؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ اب اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی جگہ پر مبلغ ہے، وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، جو اس کو معلومات اسلامی اس کے مطابق وہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ تو ایک تو امت کے بہترین ہونے کی وجہ یہ، ٹھیک ہے، کہ جو نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ دوسری اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کم عمری کے اندر یہ علم دین حاصل کریں گے۔ ہاں علی بھائی، کم عمری کے اندر، حالانکہ پہلے کی امتوں کو آپ دیکھ لیں تو ان کو بڑی عمریں ملا کرتی تھی، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، اور ان کے قد بھی جو ہوتے تو بڑے لمبے ہوا کرتے تھے، عمریں بھی بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ مگر ان کے اندر یہ معاملہ نہیں تھا علم حاصل کرنے کے حوالے سے، کم عمری کے اندر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا معاملہ دیکھیں تو کم عمری کے اندر علم حاصل کرنے والے لوگ آپ دیکھیں، بڑے بڑے علماء کرام مجتہدین اعظام ایسے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کہ جنہوں نے کم عمری کے اندر حفظ کر لیا۔ اب ہم دیکھ لیں، زیادہ دور نہیں لے جاتا ہوں میں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو دیکھ لیں کہ آپ نے تقریباً 13 سال سے کچھ زیادہ عمر کے اندر آپ مفتی بن گئے۔ اب آپ دیکھیں 13 سال کی عمر کے اندر عالم بن جانا، فاضل بن جانا اور مفتی بن جانا، آپ کو مفتی کے مسند پر آپ کے والد صاحب نے آپ کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو میں نے اعلیٰ حضرت کی قریبی کی مثال دی ہے، ایسے تو بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں جنہوں نے کم عمری کے اندر بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، اور کوئی حافظ بن گیا تو کوئی قاری بن گیا۔ یہ یادداشت، یہ حفظ، یہ اس کو بھی خصوصیت بیان کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ٹیلنٹڈ لوگ ہو گئے، یعنی ان کی میموری بہت ہائی ہوگی، یعنی کہ ان کا حفظ جو ہوگا وہ کمال درجے کا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو ہی دیکھ لیں، ہم ہمارے امام اہل سنت کو، کہ آپ نے حفظ جو کرائے وہ رمضان المبارک کے اندر کرائے۔ اچھا، اس کو بھی اگر تھوڑا ہم سمیٹیں،
یعنی جو آپ نے جو قرآن پاک کا جو حفظ کرا ہے تو وہ جو کتابوں کے اندر معمول آپ کا بتایا جاتا ہے تو مغرب سے عشاء کے درمیان آپ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یاد کرتے تھے، پھر اسی کو آپ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ اب اگر 30 دن کے آپ نے 30 گھنٹے مانو یا 35 گھنٹے، چلو زیادہ سے زیادہ کہہ لیتے ہم، اب علی بھائی 35 گھنٹے یعنی ڈبل 12 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 35 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لینا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ سمجھو امت مصطفیٰ کی خصوصیات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی یادداشت کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوئی کتاب دیکھ لیتا تھا تو وہ مجھے عمر بھر یاد رہ جاتی تھی، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کرا اس وقت آپ کو 70,000 احادیث کریمہ آپ کو منہ زبانی آتی، 70,000 احادیث کریمہ۔ اچھا، پھر وہ صرف حدیث کے جو الفاظ ہیں، متون ہیں، وہی نہیں بلکہ ان کے اسماء و رجال کے ساتھ، یعنی کن کن صحابہ سے یہ مروی ہے، ٹھیک ہے، ان صحابہ کے نام ان کو یاد تھے حدیثوں کے ساتھ۔ اچھا، پھر آخر میں جا کے اس کی تعداد 3 لاکھ تک ہو گئی تھی، یعنی آپ نے 3 لاکھ احادیث کریمہ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ زبان یاد کر لی۔ 3 لاکھ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ علی بھائی سورہ فاتحہ ہم سے ڈھنگ سے یاد نہیں ہو پاتی عوام کو، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز بخشا، یہ خصوصیت بخشی کہ یوں سمجھ لے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو لوگ ہیں ان کے حافظے بڑے مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں ان کے انبیاء کو جھٹلائیں گی، وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلایا، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کی طرف بلایا وغیرہ وغیرہ، مگر وہ کہیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی جھٹلائیں گے۔ تو اب اس وقت قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امتیں جو اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلائیں گے، اس پر یہ گواہی دے گے کہ ایسا نہیں ہے، بالکل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ اسی طریقے سے اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی، جو پہلے کی امتوں کو یہ رات نہیں ملی ہے، اور یہ رات بھی کسی عظیم الشان رات ہے جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی جو رات ہے، شب قدر ہے جو رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو پہلے کی امتوں کو ایسی رات نہیں ملی۔ اچھا، اس کی بھی کیا وجہ ہوئی؟ اس کا بھی شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا عبادت گزار جس نے سمجھو 1000 سال کی عمر پائی اور کئی معرکوں کے اندر شرکت کری، اور اس کا معمول یہ ہوتا کہ دن میں روزے رکھتا، رات میں اللہ کی عبادتیں کرتا۔ اب اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں، تو ہم کیسے اتنی زیادہ عبادت کر پائیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کے اندر عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تعظیم بجا لانا، تو یہ 1000 مہینوں سے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر سے بھی نوازا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری اس امت کی فضیلتیں بھی آپ جو بیان فرما رہے تھے نا، ماشاءاللہ بہت سارے فضائل آپ نے مختلف طریقے سے بیان کیے۔ تو ایک فضیلت آپ نے بیان کی ماشاءاللہ اس امت کے جو ماشاءاللہ حافظہ، کم عمری میں چھوٹی عمر کے اندر ہی ماشاءاللہ اتنا حافظ، آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ ہماری اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے تو نظارے عام ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، 12 سال کے۔ ابھی تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ، اس کے تحت ماشاءاللہ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ ماشاءاللہ 3 مہینے 4 دن کی عمر میں اس بچے نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، 6 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر، 10 مہینے کے اندر، یعنی سال کے اندر اندر، اور یہ ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ جو ماشاءاللہ یہ کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امت محمد کی یہ خصوصیات ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان بھی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک شعر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت کے اوپر، کہتے ہیں اے خدائے دو جہاں احسان تیرا ہے بڑا، اے خدائے دو جہاں احسان تیرا ہے بڑا، تو نے پیدا ان کی
امت میں ہمیں فرمایا ہے، ہاں ہمیں فرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے، میں صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی امت کی خصوصیات الحمدللہ ہم سن رہے تھے، کس کس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو برکتیں عطا فرمائی، خصوصیتیں عطا فرمائی ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ کچھ فضائل مزید اگر اس میں ایڈ کیے جائیں نبی پاک علیہ السلام کی اس امت کے، مزید کچھ فضائل میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے مل جائیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تفسیر میں اس امت کی خصوصیات بیان کی۔ وہ آیت مبارکہ کے ترجمے میں اپنے جب تفسیر لکھی تو اس امت کی خصوصیات کو واضح کیا کہ یہ امت کیسی خصوصیت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں سے آپ لکھتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ یہ سب سے آخری امت ہے، سبحان اللہ۔ اور گزشتہ امتوں کے عیوب جو ہیں قرآن پاک میں بیان کیے گئے، لیکن اب یہ چونکہ سب سے آخری امت ہے اور اس امت کے نبی سب سے آخری نبی ہیں، اس امت کو ملنے والی کتاب سب سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، تو اب یہ ہے کہ ان کے عیوب پھر کسی کے سامنے واضح نہیں کیے جائیں گے۔ زبردست ماشاءاللہ۔ کہ پہلے والے امتوں کے جو عیوب تھے وہ قرآن میں بیان ہو گئے تو وہ رسوا ہو گئی، لیکن اب کتاب ہی نہیں آنی ہے تو اس امت کے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت ہے، آپ یہ لکھتے ہیں کہ پچھلی کتب میں اس امتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، عیب کا ذکر نہیں ہے، فضائل آئے، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات میں پڑھا تو وہ بیان کیا، تو اس سے پتہ چلا نا کہ پہلی کی کتابوں میں ہمارے فضائل ہیں، عیوب کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی ہمارے لیے فضیلت ہی ہے، خصوصیت ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ ایک خصوصیت تو ان کی یہ بھی ہے، وہ اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو ناموں سے پکارا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا، عیسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو القابات سے پکارا، یا ایھا المدثر، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب سے پکارا ہے۔ اسی طرح ان انبیاء اکرام علیہم السلام کی جب قوم کو پکارا تو جیسے یا بنی اسرائیل یہ کہہ کر پکارا، یا ایھا الذین ہادو اس طرح پکارا، لیکن اس امت کو جب پکارا تو کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں ناموں سے نہیں پکارا گیا بلکہ ہمیں ایک لقب سے پکارا گیا۔ پچھلی امتیں کا یہ ہوتا تھا کہ جب اس امت سے نبی علیہ السلام چلے جاتے، پردہ کر جاتے، تو وہ امت گمراہ ہو جاتی تھی، پوری کی پوری امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ ایسا بھی ہے، پھر ان پر عذاب بھی آئے، بعض امتیں ایسی ہوئی کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، پھر ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی، ایسا بھی ہوا۔ لیکن اس امت میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر ہمارے درمیان جلوہ فرما نہیں ہے، لیکن آپ کے یہ برکت ہے کہ یہ امت پوری کے پوری گمراہ نہیں ہوگی۔ اس میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو حق پر ہے، جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہ الحمدللہ حق پر ہے۔ تو یہ ایک امت کی خصوصیت ہے کہ یہ پوری کے پوری گمراہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرقے بنیں گے، گمراہ ہوں گے، لیکن پورے کی پوری یہ امت گمراہی کی طرف نہیں جائے گی، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس امت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے اولیاء کو پیدا فرمائے گا، عالم ربانی اس میں تشریف لاتے رہیں گے، اور وہ آپ یوں فرماتے ہیں کہ جس درخت کی جڑ ہری رہتی ہیں اس درخت پر نئے نئے پتے، پھل اور پھول آتے رہتے ہیں۔ سبحان الحمدللہ یہ امت الحمدللہ اس میں ایسی مبارک امت ہے کہ اس میں علماء آتے رہیں گے جو علماء ربانی ہوں گے، اور اس میں اولیاء اکرام بھی تشریف لاتے رہیں گے۔ پھر ایک فضیلت تو جیسے ہمارے قاری صاحب نے بھی بیان کی کہ قیامت کے دن وہ جو قوم ہے، جو پچھلے انبیاء اکرام کی امت ہے، وہ ان کو جھٹلائے گی، اپنے نبی کو جھٹلائے گی،
اور یہ امت محمد جو سب سے آخری امت ہے، یہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ یہ قوم جھوٹ کہتی ہے، ان کے درمیان یہ نبی تشریف لائے اور انہوں نے ان کو حق کی دعوت دی، تیری عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ تو یہ بھی ایک ہماری خصوصیت ہے کہ ہم نبیوں کی امتوں کے جھوٹ پر یہ گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں وہ حق فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے کتنے سارے فضائل یہ ماشاء اللہ جو بیان کی ہیں تفسیر کی روشنی میں، زبردست۔ اللہ پاک ہمیں کاش کہ جو امت مصطفیٰ کی خصوصیات ہیں اور جو فضیلتیں، واقعی فضیلتیں ہیں، یقیناً فضیلتیں تو ہے ہی صحیح، لیکن جن وجوہات کی وجہ سے یہ فضیلتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، کاش کہ ہمارے اندر بھی وہ اوصاف حمیدہ، جیسے نیکی کی دعوت ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے منع کرنا، پھر یہ جو بھی ایمان ایک بہت بڑی وجہ ہے اس امت کی فضیلت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی۔ تو یہ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے کہ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا ہو۔ انشاءاللہ گفتگو مزید کرنے سے پہلے 2-3 شعر ایک کلام کے سن لیتے ہیں اور عشق رسول میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے، پھر مزید ہم اینڈ کی طرف لے کر جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر
بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اس کلام میں بھی اعلیٰ حضرت نے ہمارے فضائل ایک طرح سے بیان فرمائے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. پھر جو پہلا شعر ہے مطلب پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی امت کی سمجھ لیجیے کہ فضیلت کے باب میں ہی اس کو شامل کریں گے. یوں کہہ لیجئے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس امت سے کتنا پیار ہے. معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے جانے لگے تو سدرۃ المنتہا پر آپ رک گئے. آپ نے عرض کیا رسول اللہ اب اس سے آگے میری منزل نہیں ہے، اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے نوری پر وہ جل جائیں گے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بتا تیری خواہش کیا ہے، تیری کیا اچھا ہے، تیری کیا خواہش ہے، تیری کیا آرزو ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کروں، اللہ تیری اس خواہش کو تیری آرزو کو پورا کر دیں. اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام مانگ بھی رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے. یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کیجئے کہ کل جبرائیل کو اپنے نورانی پر بچھانے کا پل صراط پر موقع مل جائے اور آپ کی امت رب سلم کہتی ہوئے گزر جائے. تو وہی یعنی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی کتنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس امت کا درد، یعنی اس امت کا خیال، اس امت کی خصوصیات اور فضائل ظاہر باتیں چل رہی ہیں. تو جبریل علیہ السلام بھی اس امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی ان کو بھی اتنا ہمارا اتنا خیال ہے. ہم یعنی ناظرین کرام دیکھیں تو صحیح مطلب ہماری حیثیت ماشاءاللہ کتنی بلند ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا مقام کتنا بلند ہے، اللہ پاک کی رحمت سے، نبی پاک کے امت میں آنے کی وجہ سے ہے نا. جہاں جبریل امین علیہ السلام ہم گنہگاروں کے لیے اپنے پر بچھائیں گے پل صراط پر، نبی پاک ہم گنہگاروں کے لیے خاص طور پر وہ جو روایت ہے صحابی نے پوچھا نا یا رسول حضرت اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں ملیں گے، کہاں ملوں گا. میرے آقا نے 3 مقامات فرمائے، 3 مقامات ارشاد فرمائے کہ میزان عمل پر مجھے دیکھ لینا، وہاں پر میں اپنے گنہگار امتیوں کے جو نیکی کا پلڑا اس کو بھاری کر رہا ہوں گا. ٹھیک ہے، اگر وہاں مجھے نہ تلاش کر پاؤں تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھ لینا، وہاں پر میں اپنی گنہگار امت کو پار کروا رہوں گا. اگر وہاں پر بھی اگر مجھے تلاش نہ کر پاؤں تو پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں حوض کوثر پر اپنے امت کی پیاس کو بجھا رہا ہوں. میرے آقا ہر جگہ ہی مطلب ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی کرم فرما رہے ہیں، وہاں بھی کرم فرما رہے ہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس امت کے لیے درد ہے نا، آپ دیکھیں تو صحیح، ہم نے اس پر ایک پروگرام پیچھے بھی کیا تھا، نبی پاک کی اپنی امت سے محبت جو ہے، نبی پاک کی امت سے محبت، پیارے آقا کس طریقے سے اپنے امتیوں کو جہنم سے بچا رہے ہوں گے. جہنم حکم ہو رہا ہوگا رب کی طرف سے، لیکن رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں وہاں پر قیامت کے میدان میں جب سب کو اپنی پڑی ہوگی لیکن نبی پاک کو اپنی نہیں، اپنی امت کی پڑی ہوگی. میرے آقا سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی ہائے، لوگ جو ہے نا اپنے آپ میں پڑے ہوں گے. باپ کو بچوں کی خبر نہیں، ماں کو بیٹی کی خبر نہیں، رشتہ دار کو رشتہ دار کی خبر نہیں، میاں بیوی الگ ہو چکے ہوں گے. ایسا قسمہ پرسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی. باپ جہنم میں جا رہا ہے تو جانے دو، بس میں کوئی آسانی سے کوئی کام ایسا ہو جائے، کوئی نیکیاں مل جائے اور جنت میں جانے کا سامان ہو جائے. لیکن وہاں پر بھی میرے آقا اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، میری امت کس طرح جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائے. میرے آقا پکڑ کر جنت میں بھیج رہے ہوں گے، میرے آقا جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. وہ کیسا حسین منظر ہوگا. تو آپ دیکھیں تو نبی پاک کی اس امت سے محبت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس امت کی جو فضائل قرآن پاک میں بیان کی، جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی سے سنا، تو اتنی ساری فضیلتیں اس امت کی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم اس امت میں ہیں، ہم نے کیا کیا، ہمارے اعمال کیسے ہیں، جو فضیلتیں ہیں ان کا ہم نے کیا شکر ادا کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کیا جو ہے اس کے لیے کیا پیش کیا. یعنی کہ ہماری عبادتیں دیکھیں تو ناقص، ہمارے روزے دیکھیں تو ناقص. نبی پاک سے محبت جس طرح کرنی چاہیے ٹوٹ کر، اس میں کہیں نہ کہیں کمی. آپ دیکھیں تو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب جو ہے نبی پاک کی سنت کے مخالف ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف نبی پاک ہم سے اتنی محبت فرمائے کہ جہاں جہاں میرے آقا جاتے اپنی امت کو یاد فرماتے، ہر موقع پر پیدائش سے لے کر وصال ظاہر تک کے تمام مراحل کو دیکھ لیں تو ہر جگہ پر امت کی محبت، امت کی یاد، امت کا غم نبی پاک کو
ستا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ تو ناظرین کرام، اتنی ساری خصوصیتیں ہیں، اتنی ساری فضیلتیں اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ برائے کرم اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھیے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو بڑی بہترین امت بنایا ہے، اس امت میں ہونے کا شکر ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نبی پاک کی سنتوں کی طرف آئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ دیکھیں کہ جینے کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی امت میں ہونے کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کا اللہ تعالی ہم سب کو خوب شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے ہی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔